السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نماز کی شرطوں کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے۔ نمبر 2، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرے۔ نمبر 3، جس جگہ نماز پڑھنا چاہے یا جس جگہ نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ نمبر 4، مرد ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتیں فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانپ لیں۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف منہ کرے۔ نمبر 6، جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے۔ نمبر 7، وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ کل 7 ہیں اور 6 فرائض ہیں جن کو آگے پڑھو گے۔ غرض کی نماز میں 13 فرض ہیں، 7 نماز شروع کرنے سے پہلے اور 6 نماز کے اندر 12، اور یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ اس میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جاوے تو نماز نہ ہوگی، چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر۔ مسئلہ نمبر 2، باریک تنزیب یا جالی دار وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ عورت کا سر ڈھکنا فرض ہے اور یہ اچھی طرح سے ڈھکا نہیں ہے، کیونکہ وہ جالی دار ہے، اس میں سے صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح مرد اگر کوئی لنگی وغیرہ ایسی باریک پہن کر نماز پڑھے جس سے اس کا سارا بدن جھلکے، اور کوئی لمبا کرتا یا انگرکھا بھی نہیں پہنے جس سے اتنا جسم جتنا ڈھانکنا فرض ہے چھپ سکے، تو اس کی نماز بھی نہ ہوگی۔ اگر مرد بھی اتنا ہلکا کپڑا پہنے جس میں کہنے کا مطلب شطر عورت کو چھپانا جہاں تک فرض ہے، مرد کو ناف سے نیچے سے گھٹنوں تک وہاں تک اتنا باریک کپڑا پہنے کہ اس کے سارے جسم دکھائی دیں، تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نماز پڑھتے وقت عورت کی چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی ہاتھ یا چوتھائی پیٹ وغیرہ غرض جتنا ڈھانکنا جسم کا فرض ہے عورت کا کھل جاوے اور اتنی دیر تک کھلا رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، تو نماز عورت کی جاتی رہی، پھر سے پڑھے، اور اگر اتنی دیر نہ لگی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ یہ صرف عورتوں کا حکم ہے، اور مرد کو فقط ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ڈھانکنا فرض ہے۔ اس کے سوا اور بدن کھلا ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، اور اگر سنت پڑھتا ہوں تو یہ سوچ لے کہ میں ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کرے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ اکبر، نیت کرتا ہوں ظہر کی سنت کی، اللہ اکبر، اور 4 رکعت نماز وقت ظہر، منہ میرا سر طرف کعبہ شریف کی طرف، یہ سب کہنا ضروری نہیں، چاہے کہے چاہے نہ کہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر دل میں یہی خیال ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر بھولے سے 4 رکعت یا 3 رکعت زبان سے نکل جاوے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کرے، یعنی یوں نیت کرے کہ میں فجر کی فرض کی قضا پڑھتا ہوں، جس وقت کی قضا پڑھنا ہو وہ خاص اس کی نیت کرنا
نیت کرنا چاہیے۔ اگر فقط اتنی نیت کر لی کہ میں نماز قضا پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہ ہوگی، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ مثلا اگر کسی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کہ کسی کی سنیچر، اتوار، دوشنبہ، منگل 4 دن کی نمازیں جاتی رہیں تو اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں درست نہیں ہے، بلکہ یوں نیت کرے کہ سنیچر کی فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت کہے سنیچر کی ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح کہتا جاوے۔ پھر جب سنیچر کی سب نمازیں قضا پڑھ چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح سب نمازیں قضا پڑھے۔ اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی نماز قضا پڑھتا ہوں۔ اس طرح نیت کے کیے قضا صحیح نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اس میں کتابوں میں آیا ہے کہ اس طرح نہ کہنے سے صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ اگلا ہے، اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہ ہو تو یوں نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، یا ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمہ قضا ہیں اس میں سے جو سب سے آخر ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتا رہے۔ جب دل گواہی دے کہ اب سب نمازیں جتنی جاتی رہی تھیں سب کی قضا میں پڑھ چکا ہوں تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ مسئلہ سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، سنت ہونے اور نفل ہونے کی نیت نہیں کی تو بھی درست ہے۔ مسئلہ مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا شرط ہے کہ میں پیچھے پیش امام کا، جسے کہنا ہے کہ پیچھے پیش امام کو کہا جاتا ہے، تو یہ کہنا ضروری ہے۔ مسئلہ اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کدھر ہے، نہ وہاں کوئی بتانے والا ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے، جدھر دل گواہی دے اسی طرف پڑھ لے۔ اگر بے سوچے پڑھ لو گے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھی ہے تب بھی نماز نہ ہوگی۔ اور اگر وہاں آدمی موجود ہیں لیکن پردہ اور شرم کی وجہ سے نہیں پوچھا، اسی طرح نماز پڑھ لی تو بھی نماز نہ ہوئی۔ ایسے وقت ایسی شرم نہ کرنا چاہیے بلکہ پوچھ کر نماز پڑھیں۔ مسئلہ نمبر اگلا، اور اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہو گئی۔ اور اگر بے رخ نماز پڑھتا تھا اور نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلاں طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جاوے۔ اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ گھومے گا تو نماز نہ ہوگی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔